السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انٹرویو کیا تھا، آپ نے بہت اس کا اچھا رسپانس دیا، تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک اور انٹرویو لے کے آئے ہیں۔ آج ہم اس انٹرویو میں بات کریں گے، ٹاپک یہ ہے کہ ایک انسان کے کردار کا کتنا رول ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو اسی لیے آج ہم نے پھر پپو کو انوائٹ کیا، تو آج ہمیں اس بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم پپو۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے بتاؤں کہ لاسٹ ویڈیو میں ہمارے ایک دوست نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ایک ویڈیو بنائیں، نکاح کن باتوں سے ٹوٹتا ہے۔ جی جی، تو انشاءاللہ ہماری جو اگلے منڈے کو ہوگی ویڈیو، ہم اس پہ ابھی کام کر رہے ہیں۔ ویڈیو بن چکی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا کام باقی ہے، وہ اگلے منڈے کو ہم اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اس طرح کہ ایک انسان کا معاشرے کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان کے لین دین سے، گفت و شنید سے، ملاپ جلاب سے، اور انسان کے کردار کا ایک معاشرہ، اس کے کردار سے ایک معاشرہ بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اور ہمارا ایک ایسا پیارا اسلام ہے، اسلام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ اسلام ہمیں بات کرنے کے بارے میں بھی کہتا ہے قولوا للناس حسنا، اچھائی سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، پیار سے بات کریں، آپ اپنے دھیمے لہجے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں۔ تو اس طرح ہمارا جو بچپن ہے، ہم بچپن میں ہم نے اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ہمارے اب جو بچے ہیں ان کے سامنے ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے۔ کسی کے سامنے بھی ہمیں کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آپس میں بھی پیار اور محبت کی بات کرنی چاہیے۔ ہم جب گھر میں بیٹھے تو کسی کے بارے میں ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے بارے میں ہم بری بات نہ کریں، کسی کے بارے میں ہم نفرت والی بات نہ کریں۔ اگر کوئی بات بھی ہے تو اس کو ہمارے جو مستقبل ہے، وہ بچوں پہ مستقبل ہمارا بلڈ اپ ہوتا ہے۔ ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس کے سامنے ہمیں پیار اور محبت سے بات کر، اس سے ہمارا ایک معاشرہ جو ہے بڑا ایک مہذب معاشرہ ایک بلڈ اپ ہوگا۔ اور ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے جو گرد و نواح جو بھی لوگ ہیں ان کو ایک طریقے سے ہمیں یہ سکھانا چاہیے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرے بندے کو سوری بولے۔ اور ہمیں ایک برداشت کا سبق دینا چاہیے، ایک پیار کا سبق دینا چاہیے، جس میں برداشت بھی ہو، پیار بھی ہو، محبت بھی ہو، جذبہ اخوت بھی ہو، جذبہ ایمانی بھی ہو، اور اتحاد بھی ہو، تنظیم بھی ہو۔ اس سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ ایک مہذب قوم تب بنتی ہے، ایک مہذب معاشرہ تب بنتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں، چھوٹے بڑے تمام، بوڑھے جوان، سب میں برداشت ہو، صبر ہو، اگنورنس ہو، ایک دوسرے کی اگر کسی سے کوئی بری بات ہو جاتی ہے اس کو اگنور کر دیں، اسے معاف کر دیں، معافی ہو۔ اور آپ اتنا وسیع پیمانے پہ آپ کا دل ہو، اگر کوئی گالی دے دیتا ہے تو اس کو مسکرا کر کے اسے اگنور کر دیں، مسکرا کر کے جواب دیں۔ آپ سے کوئی اگر بات تلخی میں کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں بھائی کیا بات ہوئی، کیوں آپ اتنا غصے میں ہیں، آپ کیوں اتنا میرے ساتھ تلخی میں باتیں کر رہے ہیں، کیا بات ہوئی۔ اگر وہ غلطی پہ ہے تو آپ اسے معاف کریں۔ یہ معاشرہ اس سے بنتا ہے، اچھا معاشرہ اس سے بنتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ فوراً معافی مانگ لیں، آپ فوراً اس بندے سے، اس پورے حلقہ احباب سے معافی مانگیں جس سے آپ سے کوئی بات غلط ہو جاتی ہے۔ معاشرہ اچھا اس طرح بنتا ہے، آپ اپنے اچھے دوست بنائیں، اچھی صحبت اختیار کریں، برے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی کریں لیکن برے لوگوں کی بھی اصلاح کریں۔ جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہ لوگ ہمارا خون ہے، ہمارے بھائی ہیں، تمام پاکستانی، تمام مسلمان ایک دوسرے کی جان ہے۔ تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے دوسرے بندے کے اوپر ایک اچھا امپریشن جائے۔ ایسے نہیں کہ کسی نے ویسے ہاتھ لگایا، تر ہم گالیاں دے دیتے ہیں، ہاتھ ہم پائی ہو جاتی ہے، اور وہی اس کے اگر ہاتھ لگایا، خیر ہے نا، آپ اسے معاف کر دیں، معاشرہ تب ایک جا کر کے اچھا بنے گا۔ اگر ہم ایسے ہی بدلے پہ بدلہ، غصے پہ غصہ، اور بس تنقید پہ تنقید، غیبت پہ غیبت، چغلخوری پہ چغلخوری کرتے گئے، تو نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یہی باتیں کرتے گئے، تو ہمارا پھر آنے والا ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بس اللہ باللہ ہی ہے، اللہ ہی حافظ ہے، اور آنے والے وقتوں میں پھر اور حالات خراب ہوں گے۔
ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ پہ ایک برداشت کی، ایک تحمل مزاجی کا ایک یہ باقاعدہ ایک مظاہرہ ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسا ایک مضمون ہو، سبجیکٹ ہو. ہمارے جو معلم ہیں، استاد ہیں، مدرس ہیں، مدرسوں میں جو ہمارے قرآن حضرات ہیں، وہ بھی تمام جگہوں پہ یہ ایک بردباری کا مظاہرہ کر کے تمام کو یہ برداشت کر سکھائے. دوسرا، اگر کسی سے اختلاف ہے، اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے، اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم کو یہ دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے مسجدوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے علماء کو اس چیز، علماء کا اور معلم کا اور والدین کا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے. اور اس طرح سے جو آگے ہمارا آپس میں لین دین ہے، اس لین دین کا بھی بہت بڑا رول ہے. ہمارا لین دین صاف ہو، مخلص ہو، اس میں جب ہم بات کریں اس میں پیار بھرا ہوا ہو، اس میں خوشبو آئے ہماری باتوں میں. بڑی بردباری سے دھیمے لہجے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. اللہ تعالیٰ سے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ ہمارا امین ناصر اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تھینک یو سو مچ پپو بھائی، بہت ہی اچھا یہ آپ نے جو بتایا اس پروگرام میں. تو انشاءاللہ ناظرین، یا امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھا لگا گا انٹرویو، آپ شیئر بھی کریں. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل.